طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى. وقال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام العمل کلہ ہباء الا ما اخلص فیہ. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں جس عنوان اور جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ موضوع اخلاص کا موضوع ہے، خلوص کا موضوع ہے. یعنی آج کا درس کا جو عنوان ہے وہ اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کی ضرورت اور خلوص کے آثار اور خلوص کے فوائد اور ساتھ ساتھ خلوص جو ہے اس کی علامت کیا ہے، مخلص انسان کی پہچان کیا ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں جو ہے آج کے درس میں بیان کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے اخلاص کی اور خلوص کی اہمیت قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں اخلاص کی تعریف. الاخلاص ضد الریا. اخلاص جو ہے وہ ریا کی ضد ہے. ریا یعنی عمل میں خلوص کا پایا نہ جانا اور عمل کو خدا کے لیے بجا نہ لانا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس دکھاوے کا نام ریا ہے. لیکن اس کے مقابل میں ہر کام خدا کے لیے بجا لانا، خدا کے رضا کے لیے بجا لانا، جو بھی کام ہے، جو بھی افعال ہے، سب کاموں کو، سب افعال کو خدا کے لیے بجا لانے کا نام اخلاص ہے. فرمایا ہے الاخلاص ہوا تجرید القصد عن الشوائب کلہا. اخلاص جو ہے وہ اپنے ارادے کو خالص کرنا، کسی بھی چیز کو ارادے میں مخلوط نہ کرنا، ارادے میں نہیں ملانا، بلکہ ارادہ خالص ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے رضا کے لیے کسی فعل کو بجا لایا جائے اور کوئی چیز اس میں مخلوط نہ ہو اور کوئی چیز اس میں ملایا نہ جائے. یعنی خدا کے رضا بھی مطلوب ہو اور لوگوں کو دکھانا بھی اور لوگوں کو خوش کرنا بھی مطلوب ہو، تو یہ اخلاص نہیں ہے، بلکہ اخلاص صرف اور صرف خالص خدا کے لیے کسی کام کو بجا لانے کا نام اخلاص ہے. پھر مزید جو ہے آقا نے فرمایا ہے فالاخلاص تخلیص العمل عن هذه الشوائب كلها كثيرها وقليلها. اخلاص عمل کو خالص خدا کے لیے قرار دینا، خالص خدا کے رضا اور خوشنودی کے لیے قرار دینا، اور اس عمل کو بجا لانے میں
جو ارادہ ہے، جو نیت ہے، اس میں کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، کسی اور مقصد اور کسی اور غرض اور کسی اور ہدف کے لیے عمل کو بجا نہ لایا جائے، بلکہ صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو، اس عبادت کو بجا لایا جائے، اور کوئی چیز اس میں نہ ملائے، قلیلہا و کثیرہا، چاہے کوئی زیادہ دوسری چیزوں کو، مثال کے طور پر آدمی وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے سے صفائی بھی جو ہے ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے نا وہ غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور نظافت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور غسل کرنے کے بعد جو ہے انسان کے لیے خوشحالی اور ایک سرور بھی آتا ہے۔ لیکن انسان صفائی کے ارادے سے یا پاکیزگی کے ارادے سے غسل نہ کریں، بلکہ غسل اس مقصد کے خاطر کرے، قربتاً اللہ، خدا کے حکم کو بجا لانے کے لیے، دستور پروردگار کو جو ہے بجا لانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں غسل کرتا ہوں صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے، نظافت کے لیے، تو یہ عمل خالص نہیں ہے، ممکن ہے اس کا غسل جو ہے نا وہ شرعاً باطل بھی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی غسل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کوئی اور عبادت اور عمل کر رہا ہے، تو اس عمل کو صرف اور صرف جو وہ خدا کے رضا اور خوشنودی کے لیے بجا لایا جائے۔ مزید جو ہے صاحب جامع سعادات نے اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے والمخلص من یکون عملہ لمحض التقرب الی اللہ، مخلص اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا عمل صرف اور صرف تقرب الی اللہ کے لیے ہے، خدا کی قربت، خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کو جنو بجا لاتا ہے، اور کوئی ہدف اس کی نظر میں نہیں ہے، اور کوئی بھی ارادہ اور کوئی بھی مقصد اس کی نیت میں نہیں ہے۔ فرمایا والمخلص من یکون عملہ لمحض التقرب الی اللہ، مخلص اس شخص کو کہلاتا ہے، وہ شخص مخلص ہے جس کا عمل صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی تقرب کے لیے ہے۔ من دون قصد شیء آخر اصلا، کوئی اور ارادہ نہیں ہے، کوئی اور قصد نہیں ہے، کوئی بھی عمل بجا لاتا ہے، ممکن ہے اس عمل میں بہت زیادہ فوائد ہو، بہت زیادہ آثار ہو، بہت زیادہ حکمتیں ہوں، جیسے مثال کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے انسان کے لیے بے شمار فوائد ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ روزے کی حکمتیں ہیں، اور روزے کی انسان کے لیے برکتیں ہیں، اور روزے سے انسان کی بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے انسان کو سلامتی ملتی ہے، خود پیغمبر کا فرمان ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو تو تمہیں سلامتی ملے گی۔ تو اب روزہ ہم رکھیں شفا کے خاطر، روزہ ہم رکھیں صحت کے خاطر، اس مقصد کے لیے روزہ نہ رکھیں، روزہ اس مقصد کے خاطر رکھیں، روزہ خدا کا حکم ہے، خدا کا دستور ہے، لیکن جب روزہ رکھو گے تو صحت تو ملے گی، سلامتی حاصل ہوگی، بہت سارے ثواب اور آثار ہوں گے، لہٰذا ثواب کا ارادہ بھی نہ کریں، جہنم سے بچنے کا ارادہ بھی نہ کریں، جنت کے حصول کا ارادہ بھی نہ کریں۔ جب آپ عمل کریں گے، عبادت کریں گے، لازماً خدا آپ کو ثواب دے گا، آپ کے لیے اجر اور آپ کے لیے عظیم پاداش خدا کی جانب سے آپ کو جو ہے نا بہت ساری جزائیں ملے گی، لیکن آپ ثواب کے خاطر، جنت کے خاطر اور درجات کے خاطر یہ عمل اور عبادت جو ہے بجا نہ لائیں، بلکہ آپ عمل کو بجا لائیں صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے۔ جب خدا کی رضا مل جائے تو سب کچھ آپ کو ملیں گے، ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوگی، لیکن آپ جو ہے عبادت جب کرو گے تو کسی اور مقصد کے خاطر جنت کے لیے عبادت نہ کریں، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت نہ کریں، یا روزہ رکھیں تو صحت و سلامتی کے لیے جو ہے نا وہ نہ کریں، بلکہ تمام کی تمام عبادت جو ہے وہ خدا کے لیے بجا لانے کا نام اخلاص ہے، اور اس عمل کرنے والے انسان کا نام جو ہے وہ مخلص ہے۔ اس لیے صاحب معراج السعادہ نے فرمایا والمخلص من یکون عملہ لمحض التقرب الی اللہ سبحانہ، مخلص انسان وہ ہے جو صرف اور صرف خدا کی رضا اور تقرب کے لیے عمل کو بجا لاتا ہے، من دون قصد شیء آخر اصلا، اور کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ جنت کا ارادہ ہے، نہ جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے، نہ اپنی جسم کی تندرستی کا ارادہ ہے، نہ لوگوں کی خوشنودی کا وہ ارادہ ہے، صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کو بجا لانے کا نام جو ہے وہ اخلاص ہے۔ یعنی انسان کی فکر، انسان کا ارادہ خدائی ہونا، خدا کی رضا کے لیے سوچنا، خدا کی رضا کے لیے عمل کرنا، اور تمام وجود خدا کے لیے قرار دینا، اس چیز کا نام اخلاص ہے۔ اور وہ انسان جس کا وجود خدا کے لیے ہے، یعنی جو انسان بولتا ہے تو خدا کے لیے، سوچتا ہے تو خدا کے لیے، کوئی کام کرتا ہے تو خدا کے لیے، نماز پڑھے تو خدا کے لیے، روزہ رکھے تو خدا کے لیے، درس پڑھے تو خدا کے لیے، جو بھی کام کرے خدا کے خاطر کرنے والا انسان ہوگا، اس شخص کو مخلص کہا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خالص قرار دیا ہے،
اس کا وجود جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، جیسے قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے خدمت میں بیان کروں گا کہ انسان کی موت و حیات خدا کے لیے ہے، انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو جو خدا کے لیے قرار دیتا ہے، اس شخص کا نام مخلص ہے۔ مزید جو ہے صاحب معراج سعادہ نے فرمایا ہے ان الاخلاص رأس الفضائل و رئیسها، اخلاص جو ہے وہ تمام انسانی فضیلتوں کا سردار ہے۔ انسان کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں، انسان اشرف مخلوقات ہے، لیکن ان تمام فضائل کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے، یعنی اگر خلوص آ جائے تو یہ خلوص تمام فضائل کی بنیاد اور اساس ہے، پھر دوسری فضیلتیں بھی آئے گی۔ جب انسان کو خلوص حاصل ہو جائے، یہ خلوص اساس جو ہے وہ بن جاتی ہے، کسی چیز کی بنیاد بن جاتی ہے۔ جب آپ کی بنیاد درست ہے تو پھر سارے فضائل جو ہے وہ اس فضیلت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کو حاصل ہوگی۔ مزید جو ہے وہ اخلاص کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے صاحب معراج سعادہ نے وَهُوَ الْمَنَاطُ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ وَصِحَّتِهَا، تمام اعمال کی قبولیت کا جو معیار ہے، تمام اعمال کی قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص ہے تو تمام اعمال درگاہ الہی میں قبول ہے، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، ان اعمال کی قبولیت کے لیے، ان اعمال کی صحت کے لیے جو اساسی اور بنیادی شرط ہے وہ اخلاص ہے، وہ خلوص ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْمَنَاطُ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ وَصِحَّتِهَا، تمام اعمال کی قبولیت کے لیے جو معیار ہے، جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، قبول کے لیے بھی اور صحت کے لیے بھی، یعنی جب تک انسان کی عمل و عبادت میں خلوص نہ ہو، نہ وہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، نہ وہ عمل جو ہے وہ صحیح ہے، وہ درست بھی نہیں ہے، یعنی شرعاً وہ عمل باطل ہے جس عمل میں خلوص نہ ہو۔ مثلا انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز میں وضو بھی ہے، وہ لباس بھی پاک ہے، تمام کی تمام شرائط اس میں موجود ہیں، تو اس کی عبادت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کی عبادت کی جو اصل روح ہے وہ نہیں موجود نہیں ہے، اور روح عبادت خلوص ہے، روح عبادت قصد قربت ہے۔ اگر اس نماز میں، اس نماز کو وہ بجا لا رہا ہے، پڑھ رہا ہے خدا کے خاطر، تو یہ نماز بارگاہ الہی میں قبول ہے، لیکن تمام کے تمام شرائط ہونے کے باوجود اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے، بلکہ مزید آگے بڑھ کے فرمایا نہ تنہا قبول نہیں بلکہ صحیح بھی نہیں، باطل ہے۔ یعنی اس طریقے سے کوئی کہ نماز جو ہے نا بغیر وضو کے پڑھ لیا گیا ہے، جیسے نماز بدون وضو باطل ہے، اسی طریقے سے نماز بدون اخلاص بھی جو ہے نا وہ باطل ہے۔ اور اگر اس کی نماز میں اگر اخلاص نہیں تو حقیقت میں جو طہارت معنوی ہے، جو طہارت باطنی ہے وہ اخلاص ہے، اور جو طہارت ظاہری ہے وہ وضو ہے۔ جیسے پیغمبر کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، کہ نماز نہیں ہوتی ہے مگر طہارت کے ساتھ، یعنی بغیر طہارت کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک ظاہری معنی یہی ہے کہ وضو کے بغیر انسان کی نماز صحیح نہیں ہے، یا لباس اگر پاک نہ ہو، لباس اگر نجس ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ طہارت ظاہری ہے، ضروری ہے طہارت ظاہری ہونی چاہیے، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، وضو کیا ہوا ہو، یہ ساری شرائط ہونی چاہیے، لیکن جو اساسی طہارت ہے، جو بنیادی طہارت ہے وہ قلب کی طہارت ہے، وہ روح کی طہارت ہے، وہ باطن کی طہارت ہے، اور باطن کی طہارت کا نام خلوص ہے۔ آدمی اس وقت پاک و پاکیزہ ہوتا ہے جب اس کے دل میں خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ صرف خدا کے لیے سوچتا ہے، خدا کے لیے بولتا ہے، نماز پڑھے تو خدا کے لیے، روزہ رکھے تو خدا کے لیے، بولے تو خدا کے لیے، سوچے تو خدا کے لیے، تو یہ واقعاً جو ہے وہ پاکیزہ انسان ہے۔ جیسے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے العمل کلہ ہباء الا ما اخلص فیہ، تمام کے تمام اعمال تباہ ہے، برباد ہے، کوئی فائدہ اور کوئی اثر نہیں ہے کسی بھی عبادت کے لیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے الا ما اخلص فیہ، مگر وہ عبادت جس میں خلوص ہو۔ جس عبادت میں خلوص ہے وہ عبادت قبول ہے، وہ عبادت صحیح ہے، وہ عبادت باعث نجات ہے، وہ عبادت جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لہٰذا عبادت کی جو روح ہے، بندگی کی جو روح ہے وہ خلوص ہے۔ آئیے اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کی ضرورت کے حوالے سے اور اخلاص کی تاکید کے حوالے سے قرآن پاک کی بے شمار آیات میں ہمیں اخلاص کی دعوت دی گئی ہے، اور ہمیں اپنی عبادتوں میں اور اپنی زندگی میں خلوص پیدا کرنے کی سفارش کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، اور اخلاص کے بغیر زندگی میں
نہ کوئی لطف ہے، نہ زندگی میں کوئی پاکیزگی ہے، نہ زندگی میں طہارت ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے، نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ دعا مستجاب ہے۔ لہٰذا جو روح زندگی ہے، روح بندگی ہے، روح عبادت ہے، وہ خلوص ہے، وہ خدا کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی متعدد آیات میں ہمیں اخلاص کی ضرورت اور اخلاص کی تاکید کو جو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے، ارشاد رب العزت ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ سرور کائنات ختمی مرتبت کو خدا کی جانب سے یہ دستور اور یہ حکم ملا ہے، اے میرے حبیب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں، آپ لوگوں کو یہ خدا کا پیغام، پروردگار عالم کا پیغام سنائیں، یہ کہیں لوگوں سے قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دو لوگوں کو میری نماز، ان صلاتی یقیناً میری نماز، و نسکی اور میری تمام کی تمام عبادات، میری تمام کی تمام اعمال، و محیایا اور میری زندگی، میری حیات، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب رب العالمین کے لیے ہے، کائنات کے پروردگار کے لیے ہے۔ کیا چیز خدا کے لیے ہے؟ میری نماز خدا کے لیے ہے، میری ساری عبادتیں خدا کے لیے ہے، میری حیات خدا کے لیے ہے، میری موت خدا کے لیے ہے۔ یعنی پوری زندگی قرآن کے دستور کے مطابق خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ کی نماز خدا کے لیے ہے، آپ کی ساری عبادتیں، جس چیز کا نام عبادت ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ خمس ہے، چاہے وہ ماں باپ کی اطاعت ہے، درست ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہ ماں باپ کے خاطر، خدا کے خاطر حکم الہی ہے، حکم رب العزت ہے اور دستور قرآنی ہے۔ لہٰذا آیت میں ارشاد ہوا انسانوں کو یہ بتا دیں کہ انسانوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انسان کس طرح زندگی کرے، ایک الہی زندگی کرے، اس کی زندگی میں رنگ الہی ہو، جب وہ سوچے تو خدا کے لیے، جب وہ بولے تو خدا کے لیے، جب وہ دیکھے تو خدا کے لیے، جب وہ دشمنی کرے تب بھی خدا کے لیے، کسی سے دوستی کرے، کسی سے محبت کرے تب بھی جو ہے وہ خدا کے لیے، نماز پڑھے تو خدا کے لیے، روزہ رکھے تب خدا کے لیے، مرے تو خدا کے لیے، جیے تو خدا کے لیے، پوری زندگی خدا کے لیے۔ کیا خوبصورت آیت ہے، پروردگار عالم نے فرمایا قل ان صلاتی، کہہ دو میرے حبیب میری نماز خدا کے لیے ہے، و نسکی میری عبادات خدا کے لیے ہے، و محیایا میری حیات، میری زندگی، میرا جینا خدا کے لیے، پوری زندگی خدا کے لیے ہے، و مماتی اور میری موت، میرا مرنا بھی خدا کے لیے ہے، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وبذالک امرت، آپ کہہ دو لوگوں کو مجھے خدا نے یہ دستور دیا ہے کہ پوری زندگی خدا کے لیے ہو، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں خدا کے حضور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہیں، اور خدا کی تمام دستور کو 100% تسلیم کرنے والے انسانوں میں سے۔ لہٰذا اس آیت میں جو پروردگار عالم نے ہمیں دستور دیا ہے، یعنی انسان کی نہ تنہا نمازیں خدا کے لیے ہو، نہ تنہا روزے خدا کے لیے ہو، نہ تنہا اعمال اور عبادات خدا کے لیے ہو، بلکہ قرآن نے ہمیں بہترین جو ہے وہ معیار بیان کیا ہے کہ تمہاری پوری زندگی، پوری حیات خدا کے لیے ہو، تمہارا جینا خدا کے لیے ہو، تمہارا مرنا خدا کے لیے ہو، پوری زندگی خدا کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھر میں بچوں کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور بچوں سے پیار کرتے ہیں تو وہ اپنے بچے ہونے کی وجہ سے نہیں، پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار کیا جائے، بچوں کے ساتھ مہربانی کیا جائے، اور اسی طریقے سے اگر ہم ماں باپ کے اگر ساتھ نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو اپنی ماں ہونے کی وجہ سے، باپ ہونے کی وجہ سے، درست ہے ماں باپ کی جو محبت ہے فطری ہے، لیکن اس فطری محبت کو رنگ الہی دے۔ آپ اگر ماں باپ کی اگر خدمت کر رہے ہیں تو وہ ماں باپ کی خوشی کے لیے نہیں، وہ خدا کی خوشی کے لیے ہے۔ دیکھیں دو اہم دستور ہے اور دونوں کے دونوں ہم اگر بجا لاتے تو خدا کی خاطر۔ اگر بندہ اپنے دکان کو بند کیا ہے اور نماز جمعے کی طرف چل پڑا ہے، اب نماز جمعے میں آیا ہے، نماز جمعے کے لیے کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ وہ خدا کی رضا کے لیے، چونکہ خدا نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ ذکر الہی کی طرف چلے جاؤ، نماز جمعے کے لیے چلے جاؤ۔ لہٰذا نماز جمعے کے لیے چلے گئے، نماز جمعہ ادا کی، یہ بھی خدا کے لیے۔ اب نماز جمعہ ختم ہو گئی، خطبہ سن لیا، نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھ لیا،
تو آیت ہے پروردگار کا کہ تم نے ایک عبادت تو بجا لایا ہے، اب اس عبادت کو بجا لانے کے بعد پھر فوراً جا کے سو جاؤ، آرام کرو، تھوڑا سا جو ہے نا سکون کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو استراحت کے لیے چلے جاؤ، یہ نہیں ہے آیت میں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب تم چلے جاؤ زمین پہ پھیل جاؤ اور کسب اور معاش کے لیے اب کوشش کرو۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فضل الہی کا تقاضا کرو، یعنی محنت کرو، زحمت کرو۔ وہ آدمی جو دکان بند کر کے آیا تھا وہ سیدھا گھر پہ نہ جائے، دکان پہ چلا جائے، اور وہ بھی عبادت ہے، رزق حلال کو مانا بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی فیکٹری میں کام کر رہا تھا اور وہ نماز جمعے کے خاطر خدا کی رضا کے لیے ندا الہی جب آئی جمعے کے لیے چلے تو جمعے میں آ گئے، اب چلے جائیں دوبارہ جو ہے اپنے کام پہ جو ہے وہ چلے جائیں، یعنی دونوں کا دونوں عبادت ہے۔ یہ نماز جمعہ بھی عبادت ہے، اور پھر جب نماز جمعہ جب ختم ہو گیا تو رزق حلال کے لیے جانا، اپنے کسب اور معاش کی تلاش میں چلا جانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن کب یہ عبادت بنے گی؟ جب آپ خدا کے خاطر بجا لائے۔ اس لیے قرآن پاک نے ہماری پوری زندگی کو رنگ الہی دینے کی تاکید کی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ساری نمازیں خدا کے لیے، عبادات خدا کے لیے، حیات خدا کے لیے، ممات خدا کے لیے۔ جب ایسا انسان ہو جائے تو اس کا بولنا عبادت ہے، اس کا سوچنا عبادت ہے، اس کا بیٹھنا عبادت ہے، اس کا اٹھنا عبادت ہے، یعنی نہ تنہا اس کی نماز عبادت ہے، اس کی پوری زندگی عبادت ہے۔ اسی کے لمحہ لمحہ خدا کے لیے گزر رہا ہے، لمحہ لمحہ خدا کی راہ میں وہ صرف کر رہا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اخلاص صرف تمہاری عبادات میں نہیں بلکہ تمہاری پوری زندگی میں اخلاص ہونی چاہیے۔ بہت خوبصورت مولا کائنات کا یہ فرمان ہے نہج البلاغہ میں۔ قال علی علیہ السلام طوبی لمن اخلص للہ عملہ وعلمہ وحبہ وبغضہ واخذہ وترکہ وکلامہ وصمتہ وفعلہ وقولہ۔ میں مومنین سے گزارش کرتا ہوں، یہ مولا کا جو انتہائی قیمتی کلام ہے، مولا کا جو اہم ترین پیغام ہے، اس پر آپ غور کریں اور اپنی زندگیوں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور مولا نے بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، سوچنے کا طریقہ سکھایا ہے، زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اے امیر المومنین کے ماننے والوں، اے علی کے چاہنے والوں، آپ کو علی نے زندگی کا طریقہ بتایا ہے، زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ایک تو مولا کائنات نے اپنی کردار اور اپنی عمل سے دکھایا ہے کس طرح زندگی کرنا ہے۔ علی کی پوری زندگی خدا کے لیے گزری، رضا الہی کے لیے گزری، ایک لمحہ بھی علی کا خدا کی رضا کے بغیر نہیں۔ اگر شب معراج اگر علی سوئے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، علی نے ساری جنگیں کی ہے تو خدا کی رضا کے لیے، اور ساری عبادتیں کی ہے تو خدا کی رضا کے لیے۔ علی اگر آئے ہیں تو خدا کی گھر میں، اگر علی گئے ہیں تو خدا کی گھر سے۔ علی کی زندگی کی ابتدا بھی عبادت ہے، انتہا بھی عبادت ہے۔ علی کی زندگی کی ابتدا بھی خانہ خدا ہے، انتہا بھی خانہ خدا ہے۔ یعنی علی نے انسانی زندگی کو رنگ الہی دینے کا عملی طور پر اور کردار سے بھی بتایا ہے، اور قول اور اپنی زبان سے بھی بیان کیا ہے۔ یہ مولا کا خوبصورت جملہ ہے، اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں۔ مولا کائنات نے فرمایا طوبی لمن اخلص للہ عملہ، خوش بخت اور خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ انسان اخلص للہ عملہ، جس نے اپنی تمام اعمال کو خدا کے لیے قرار دیا ہے، خالص کیا ہے اپنی عبادات اور اعمال کو خدا کے لیے، صرف عمل نہیں، صرف عبادت نہیں۔ پھر ساتھ فرمایا وَعِلْمَهُ، اس کی جو علم ہے، اس کی جو معرفت ہے، اگر وہ کوئی علم حاصل کرتا ہے وہ بھی خدا کے لیے۔ یہاں صرف علم دین نہیں ہے، درست علم دین پڑھنا اور دینی معلومات حاصل کرنا، دینی واجبات کو جاننا، یہ واجب اور فرض ہے، لیکن مولا کائنات نے علم کو مطلق بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کوئی ریاضی پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے، مختلف جو دنیاوی علوم ہے وہ بھی اگر وہ خدا کے لیے سیکھ رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا تم علم ضرور سیکھو لیکن علم کو خدا کے لیے سیکھو۔ خدا نے تمہیں دستور دیا ہے کہ جاہل رہنا تمہارے لیے منع ہے، اور علم کا حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ شریعت کا حکم سمجھ کر تم جو ہے نا علم حاصل کرو۔ خوش بخت ہے وہ انسان جس نے اپنی ساری عبادتوں کو خدا کے لیے قرار دیا ہے، وہ علم ہو، اور وہ علم حاصل کر رہا ہے خدا کے لیے، وہ حب ہو و بغض ہو، اگر وہ کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو خدا کے لیے،
ماں باپ سے محبت خدا کے لیے، بیوی سے محبت خدا کے لیے، بچوں سے محبت خدا کے لیے، یہاں تک کہ خود ائمہ طاہرین کو جو محبت ہے وہ دستور پروردگار سے۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ خدا نے ہم کو دستور دیا ہے کہ اہل بیت کی محبت تم پر واجب ہے اور یہ اجر رسالت ہے، اور اگر تم لوگوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی تو اجر رسالت کو جو ادا نہیں کی، لہٰذا اہل بیت کی محبت بھی دستور الہی سے ہے۔ اسلام میں، دین میں ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی سے بغض رکھنے کا حکم جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو نہیں مانتے، کسی کو تسلیم نہیں کرتے، ان سے بغض رکھتے تو خدا کی حکم کی وجہ سے، لہذا تمہاری محبت خدا کے لیے ہو، تمہاری عداوت بھی خدا کے لیے ہے۔ وَأَخْذُهُ وَتَرْكُهُ لِلَّهِ، اور کسی سے کوئی لے رہا ہے تمہارا لینا بھی خدا کے لیے ہو، تمہارا دینا بھی خدا کے لیے۔ کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ بھی خدا کے خاطر، اگر کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ بھی خدا کے خاطر۔ وَكَلَامَهُ وَسُمْتَهُ، مولا نے فرمایا اگر تم بولو، کچھ بولے تو خدا کے لیے، خاموش رہے تو خدا کے لیے، یعنی تمہاری سکوت بھی خدا کے لیے ہے، تمہارا بولنا بھی خدا کے لیے ہے، لہٰذا گفتگو کرے، کسی کو نصیحت کرے، کسی کو ہدایت کرے، کسی سے کلام کرے تو بھی خدا کے خاطر، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو وہ بھی خدا کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم نے کوئی بھی دستور نہیں دیا ہے، کوئی بھی حکم نہیں دیا ہے، مگر یہ کہ جس چیز کو تم بجا لانا چاہتے ہو اس کو خلوص کے ساتھ بجا لاؤ، خدا کی خوشنودی کے لیے بجا لاؤ۔ پورا دین خلوص ہے، پورا دین کا مجموعہ خلوص کا نام ہے۔ وما امروا، ہم نے کوئی دستور نہیں دیا، کوئی امر نہیں کیا، الا ليعبدوا اللہ، مگر ان کہ تم بندگی کرو، عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو خدا کے لیے خالص قرار دیتے ہوئے۔ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف روزے کا نام نہیں ہے، دین صرف جہاد کا نام نہیں ہے، دین صرف زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، پورا جو دستور پروردگار ہے، پورا جو مجموعہ ہے شریعت کا، اس پورے مجموعے کا نام دین ہے۔ ارشاد رب العزت ہے تمہارا پورا دین خدا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اگر جہاد کرے تو خدا کے لیے، روزہ رکھے تو خدا کے لیے، نماز پڑھے تو خدا کے لیے، اور حج پہ جائیں تو خدا کے لیے، یعنی جو کچھ کرو گے ہم نے ان کو دستور نہیں دیا ہے مگر ان کہ وہ خلوص کے ساتھ اس فعل کو بجا لائے۔ کوئی بھی کام شریعت میں جائز نہیں ہے مگر ان کہ اس فعل کو خدا کے لیے جو ہے بجا لایا جائے۔ جب خدا کے لیے بجا لائے گا تو ایسے افراد کے لیے مخلصین لہ الدین کا لقب آیا ہے، یہ دین کو خالص قرار دینے والے ہیں، یعنی دین میں وہ خلوص کے ساتھ تمام اعمال و عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ لہٰذا دستور پروردگار یہ ہے کہ تم عبادت کرو، بندگی کرو، دین کو خدا کے لیے خالص قرار دیتے ہوئے۔ سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اخلاص کی دستور اور اخلاص کی تاکید اور اخلاص کی اہمیت اور اخلاص کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ انہیں مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور خدا سے ملاقات کرنا ہے، تو ہر وہ انسان یرجو لقاء ربہ، جو ملاقات پروردگار کے امیدوار ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، جب اس کے لیے اس بات کا یقین ہو تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے عمل صالح جو ہے وہ بجا لائے، بہترین اعمال اور بہترین عبادات کو بجا لائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی عبادت میں، وہ اپنی عمل میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے۔ لا یشرک، شریک قرار نہیں دینا ہے، بعبادت ربہ، خدا کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں احدا، کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے۔ یعنی جب تم عبادت کرو گے، جب تم بندگی کرو گے، وہ ساری کی ساری عبادت اور بندگی وہ خدا کے لیے ہونی چاہیے اور اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے دو اہم ترین ہمارے لیے دستور بیان کیا ہے۔ پہلا دستور یہ ہے وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے امیدوار ہیں، خدا کی ملاقات کے خواہاں ہیں، پہلا دستور فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل صالح بجا لائے۔
اور عمل اس وقت تک صالح نہیں کہلا سکتا ہے جب تک عمل میں خلوص نہ ہو۔ عمل صالح اس عبادت کا نام ہے، اس عمل کا نام ہے جو صرف خدا کے لیے بجا لایا گیا ہو۔ اگر خدا ناخواستہ نماز خدا کے لیے نہ ہو تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ روزہ اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اعمال اگر اس میں خلوص نہیں تو عمل صالح نہیں بن سکتا ہے۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو خدا کی رضا کے لیے بجا لائے۔ نتیجتاً اس آیت میں ہمیں یہ بیان کیا گیا ہے، تمہارا عمل کو اگر صالح بنانا ہے، تمہارے عمل کو لائق جزا بنانا ہے، قابل پاداش بنانا ہے، اس عمل کو عمل صالح کی معیار اور عمل صالح کہلانے کے لائق اگر بنانا ہے تو اس میں خلوص ہونی چاہیے۔ بغیر خلوص کے کوئی بھی عمل صالح کہلانے کا حق اور کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ پہلا دستور کہ تمہارا عمل جو ہے عمل صالح ہونی چاہیے، یعنی اس میں خلوص ہو۔ دوسرا دستور یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تم خدا کی عبادت میں، خدا کی بندگی میں کسی کو جو ہے وہ شریک قرار نہ دیں۔ یعنی اگر کوئی عبادت کرو گے، بندگی کرو گے تو وہ سب کے سب خدا کی رضا کے لیے اور خدا کی خوشنودی کے لیے۔ تو آخر میں حضرت صدیقہ کبریٰ، شفیعہ روز جزا، ام الائمہ، سیدۃ نساء الاولین والآخرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنی خالص عبادتوں کو بارگاہ الہی میں بیچتے ہیں، خدا کے حضور میں بیچتے ہیں، خدا بھی ان کے لیے بہترین مصلحتوں کو روئے زمین پر نازل کرتے ہیں۔ یعنی جو اپنی خالص عبادت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بہترین مصلحتیں، ان کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی جو حاجتیں ہیں، ان کی جو زندگی کے نیاز اور زندگی کے لوازمات ہیں، ان کو بہترین طریقے سے خدا جو ہے عطا کرتا ہے۔ تمہارا کام خدا کے لیے عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ جب تم خالص طور پر اپنی عبادات اور اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ بھی اپنی ساری رحمتوں کو، ساری برکتوں کو تمہارے خاطر زمین پر نازل کرے گا۔ دیکھیں بیوی کا فرمان ہے، من اسعد الی اللہ خالص عبادتی، من اسعد الی اللہ خالص عبادتی، جو خدا کی بارگاہ میں بیچتا ہے، خالص عبادتی، اپنی خالص ترین عبادت اور اعمال کو بارگاہ الہی میں جو بیچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف بیچتا ہے بہترین جو اس کی مصلحت ہے، یعنی اس کی زندگی کی جو ضرورت ہے، اس کی زندگی کی جو حاجت ہے۔ اگر پریشان ہے تو اللہ اس کو سکون دیتا ہے، بیمار ہے تو شفا دیتا ہے، فقیر ہے تو مال دیتا ہے۔ جو بھی اس کی زندگی کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورات کو، بہترین مصلحتوں کو نازل کرتا ہے۔ لہٰذا اگر عبادت میں خلوص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام انسان کی جن ضروریات ہے، جو لوازمات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ مبارکہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے۔ جو شخص تقوی الہی اختیار کرے، واجبات پر عمل کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور اپنی زندگی کو رنگ الہی دے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام زندگی کی مشکلات کو حل کرتا ہے، تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اتنا رزق اور روزی خدا اس کو عطا کرتا ہے اس کی حساب سے باہر ہے، اس کی گمان سے باہر ہے، اس کی تصور سے باہر ہے۔ لہٰذا رزق بے حساب اس شخص کو خدا عطا کرتا ہے جو خدا کی بندگی کرتا ہے، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، اور پوری زندگی جس کی خدا کے لیے ہے خدا بھی اس کے لیے ہے۔ یہ بھی جملہ معصوم کا ہے، من کان للہ کان اللہ معہ، جو انسان خدا کے لیے ہے خدا اس کے لیے ہے۔ تو نے بہترین بندگی کی، اللہ نے تمہیں بہترین زندگی عطا کی، دنیا میں بھی بہترین زندگی اور آخرت میں بھی بہترین زندگی ان لوگوں کی تقدیر ہے جو بہترین اور شائستہ بندگی اور زندگی کرنے والے ہیں۔ اور شائستہ زندگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک زندگی میں خلوص نہ ہو، جب تک زندگیاں خدا کے لیے نہ ہو۔ خدا یا پروردگار، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، تیرے مخلص اور تیرے لیے پوری زندگیاں لٹانے والے ہستیوں کا واسطہ، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنی عبادتوں میں اور اپنے اعمال میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
Mm-hmm.